بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، پاکستان کے ویسے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، کسی بھی مسئلہ کو دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر بولا جائے، لکھا جائے، کام کیا جائے، لیکن آج ہم نے فوکس کرنا ہے کہ پاکستان کے ٹریفک کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل نکلنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں میں، اور جب ٹریفک ایک دفعہ پیک ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، رک جاتی ہے تو 20 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، بعض دفعہ 2 گھنٹے بھی لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں نوید الہی صاحب، سٹاف کالج میں ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ گیا رائے ونڈ روڈ پہ، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، تو رائے ونڈ سے قذافی جو ہے حفیظ سینٹر جو ہے وہاں تک بہت تھوڑے ٹائم میں ہم پہنچ گئے، لیکن جو ہی ہم حفیظ سینٹر پہنچے تو حفیظ سینٹر اور جو روڈ ہے آگے ظہور اللہ روڈ، ایک چھوٹا سا لنک تھا، تقریباً میرا خیال ہے 200 فرلانگ ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو وہاں اتنا ٹائم لگا جتنا ہمارا رائے ونڈ سے حفیظ سینٹر مین بولیوارڈ گلبرگ پہنچنے پہ نہیں لگا تھا۔ تو اس لیے آج ہم نے سوچا سمجھا کہ ہم آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ہماری آج بڑی ہی خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریاض احمد طور صاحب، آپ سابق چیئرمین لیسکو، 1972 کے اندر یہ آرمی میں جاتے ہیں اور مختلف جو آرمی کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں انہوں نے سرو کیا ہے، کام کیا ہے، اور کوئٹہ کے اندر بھی یہ رہے ہیں جو سٹاف کالج ہے یعنی کہ آرمی کا، اور اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ سے آپ کی تعلیم ہے۔ ڈیفینس میں ان کا بہت بڑا نام اور مقام ہے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ جاتے ہیں اور ان کی خدمات یونیورسٹی والے لیتے ہیں۔ بڑا نام ہے، بڑا کام ہے، تو اس لیے آج ہم نے سمجھا کہ ساتھ جو مسلسل ٹریفک کے اوپر بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ لاہور میں رہنے والے لوگوں کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں کہ خدا را ٹریفک کے یہ مسائل ہیں، تو اس طرح ہم ٹریفک کے مسائل سے نکل سکتے ہیں، SOPs دیتے ہیں، حل بتاتے ہیں۔ تو آج بہت ہی اہم پروگرام ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگراموں سے ریٹنگ تو نہیں آتی، لیکن اوٹ پٹنگ سے ریٹنگ آتی ہے۔ یہاں اگر میں کسی خدا نخواستہ ایسی بیہودہ بات کر دوں یا کوئی بیہودہ سوال کر دوں تو اس کے اوپر بڑی ریٹنگ آتی ہے، لیکن جن مسائل سے ہم روز گزرتے ہیں اور ذلت امیز ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور انسانی رویے بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، تو وہاں ہم ریٹنگ نہیں لیتے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں سر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، ماشاءاللہ تگمہ امتیاز کے ماشاءاللہ حامل ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، نسٹ اور UET کے اندر پروفیسر کے طور پہ ذمہ داری دیتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امریکہ سے یہ انجینئرنگ مینجمنٹ کے اندر آپ کی PhD ہے، اور بہت اچھے لیول پہ بڑا کام کرتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں، اور پھر ادارے کھڑا کرنا اور ان کو رن کرنا یہ ان کا ترا امتیاز ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حقیقی معنوں میں پاکستان کا اصل چہرہ ہے، خوبصورتی ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو سونے میں تولنا چاہیے، اور اگر میرے پاس تو ہیرے اور جواہرات ہوں تو میں تو ان میں تولنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں جس میں لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، اور فیصل آباد ہے، کئی اس طرح گجرانوالا ہے، اس طرح کے بڑے جو شہر ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، کیا فرمائیں گے کس طرح ہم اپنے ٹریفک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو جی، بہت مہربانی، آپ نے یہ مدعو کیا اور اس پہ بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ سر آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ ویری کائنڈ۔ یہ اس سے پہلے کہ ہم شہروں کے مسائل کے اوپر جائیں، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ٹریفک بھی ایک سسٹم ہے، اور یہ ٹریفک کے سسٹم کے کچھ کمپوننٹ ہیں جن میں ایک تو ہے اس کی ان پٹ
ان پٹ میں انسان بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, وہ سڑکیں بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ پروسیس ہے, کس طرح کی موومنٹ ہوگی, کن ڈائریکشن سے ہوگی, کس طرف جائیں گے, کہاں لے کے جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے, جو کہ ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ کنجیشن بھی ہو جاتی ہے, اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, ڈیلیز بھی ہوتے ہیں, اور امیشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے ہیزرڈ ہے اس کی. ٹریفک, پیٹرول بڑا ضائع ہوتا ہے, پیٹرول بھائی, دیٹس رائٹ, ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے بندے کی. اور امیشن کی وجہ سے انوائرمنٹل پالوشن ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اس کی وجہ سے ان سارے کمپوننٹ کو جب ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہیومن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے بعد فزیکل سسٹم کو, جو کہ سڑکوں کی صورت میں ہے, انٹرسیکشنز, فلائی اوورز اور اس طرح کا ہے. پھر یہ ہے کہ وہیکلز کے سب سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, کہ پبلک ٹرانسپورٹ, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ, ابھی جو نیا کمپوننٹ ہے رکشہ اور موٹر سائیکل, انہوں نے اتنا انفیسٹ کر دیا اس نظام کو. ہم نے روڈ بنایا بھی, دیٹس کروڑوں روپیہ بھی لگایا, پھر ناکام ہو گیا. ناکام ہو گئے اسی وجہ سے. چنگچی کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. سملر از دی جو بیسیکلی ریگولیٹری سب سسٹمز ہیں وہ بھی کمزور ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہم نے کمپوننٹ کی بات کی ہے, یہ کسی ایک محکمے کے نیچے نہیں ہے, یہ ملٹیپل محکمے ہیں. اور ملٹیپل محکمے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ہوتی تو یہ سارا کام بہتر ڈاکٹر صاحب, جب بھی آمریت آتی ہے, کوئی فوجی حکمران آتا ہے, وہ سب سے پہلے بلدیاتی سسٹم پہ توجہ دیتا ہے. جی, ہمارے جو ریگولر سیاستدان ہیں وہ ادھر توجہ نہیں دیتے. اس کی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایم پی ہے, ایم این اے, وہ ناراض نہ ہو جائے. ہاں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس لیول پر آتے ہیں, جو ہمارے جن کو ہم ڈکٹیٹرز بھی کہتے ہیں, فوجی بھی کہتے ہیں, یہ ویسٹرن ٹرینڈ ہے. فار ایگزامپل آپ حیران ہوں کہ جنرل ضیاء جو ہے وہ امریکہ کا ٹرینڈ تھا, کبھی کسی نے نہیں بتایا. اور وہ آدمی وہ تو واقعہ ٹرینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, انہوں نے سارے جو کام کیے ہیں نا, جی جی, امریکی خواہشات کی خواہشات میں برابر ہوا ہے. امریکہ کا امبیسڈر کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس لیے ہمیں ان کے ہم انالیسس بھی میڈ ان امریکن جہاز بھی ہے ہمارے پاس. ہاں بالکل اسی طرح ہے, اسی طرح. تو اس میں ہمیں جو پرابلم ایریاز ہیں ان کے اوپر جانے کے بجائے ہم سیدھے چلے جاتے ہیں ٹریفک کے پرابلم پہ. صحیح. ٹریفک کے پرابلمز میں جو ہے اوور پاپولیشن ہو گئی ہے گاڑیوں کی. چھوٹا شہر کیا, بڑا شہر کیا, ہر جگہ پہ ایک تو زیادہ ہے, اور روزانہ ہزاروں گاڑی سڑک پہ نہیں آ رہی. ہاں, اور اس کی ریشو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تقریباً 1600 گاڑیوں کے لیے ایک ٹریفک والا آدمی نظر آتا ہے. 1600 گاڑی. اور آپ لاہور میں دیکھ لیں کہ اور ابھی اس میں موبائل بھی یوز کرنا ہے. جی جی, وہی ہے, چلان بھی کرنا ہے. ٹھیک. اسی طرح کو دوسری جو وجہ بڑی بنی ہے کہ لیک آف جو ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. جو پہلے وہ ڈبل ڈیکر اور سلانی جی ٹی ایس ہوتی تھی. لیکن یہ فائدہ تو ہوا ہے نا لاہور کو خاص طور پہ. جی جی, پنڈی کو بھی ہوا ہے اور ملتان کو بھی ہوا ہے. یہ جو اورینٹ ٹرین اور بس وغیرہ, یہ ابھی انہوں نے زور تو لگایا ہے نا, تو ایک ہم کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ ریشو. تو اگر جب کاسٹ بینیفٹ ریشو پہ اس کا انالیسس کریں تو وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں بنتی نہیں. وہ اس کے لیے مے بی آفٹر another 15 years that could have been possible. کچھ فرق تو پڑتا ہے. ہاں, فرق تو پڑا ہے, لیکن وہ تھوڑے لوگوں کو پڑا ہے, اور اتنی پاپولیشن ٹریول نہیں کرتی ان میکنزمز میں. وہ موٹر سائیکل پہ چلے گئے, لیکن گاڑیوں پیک ہوتی ہیں. وہ لگتا ہے ایسے ہے, لیکن وہ اس حساب سے اینی وے دیٹ از ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیشن تو ہے. ہمارے ہاں ٹریفک کی مینجمنٹ کا جو میکنزم ہے وہ بڑا کمزور ہے. آپ دیکھو نا 2006 میں جا کے ان کو خیال آیا کہ ٹریفک وارڈن بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی وردی بھی اچھی ہونی چاہیے. ان کی وردی بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ان لوگوں کو لے کے جاتی ہے تو یہ بیسیکلی پارٹی ورکرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو اس کوالٹی کی پرفارمنس نہیں دے سکتے. حالانکہ فورسز کے ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے. نہیں, اس میں بنیادی طور پہ تو کسی محکمے میں سفارشی بندہ نہیں آنا چاہیے. یہ اصل میں ان پارٹیز کے ورکرز ہیں جن کو یہ انڈکٹ کیا گیا, اور دیٹ از وائی اٹ از ناٹ. جی سر, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. سر کیا کہیں گے جو ابھی تک سر نے بات کی؟ اچھا سر, یہ فرسٹ آف آل میں اپریشیٹ کرتا ہوں نیوز ون کی اس ایفرٹ پہ. آپ کمیونٹی سروس کو اجاگر کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ان مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں جس پہ پالیسی میکرز
تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں, یہ ایڈریس نہیں کر رہے. اور میں لاہور میں 50 سال سے ہوں, فرسٹ کلاس 1 سے لے کے ایم ایس پی ایچ ڈی تو میں نے باہر سے کی, لیکن لاہور میں گھوم پھر کے 50-55 سال 52 سال مجھے ہو گئے ہیں. اب لاہور کی ٹریفک میرے سامنے گلو کی اور گروتھ کو میں اینی شاہد ہوں. 60s اور 70s میں لاہور کی ٹریفک کو سرکار نے پبلک سیکٹر میں مینیج کیا, ڈبل ڈیکر چلائی, انڈین بارڈر تک جاتی تھی ڈبل ڈیکر, ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی, اور بڑا مربوط اور مبسوط اور کنسولیڈیٹڈ سسٹم ایوب خان نے بنا دیا بڑا افورڈیبل پرائس پہ, اور ہم بھی اس ڈبل ڈیکر کے بینیفیشری ہیں, اسکول کالج ہم اس پہ جاتے تھے, اور اس میں بیٹھنا ایک باقاعدہ مزیدار چیز تھی. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہو گیا مثبت. لاہور کے ٹریفک کا مسائل, میں لاہور کو ایک آئیڈیل تو نہیں لیکن ایک کلاسیکل کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہا ہوں کہ لاہور کے ٹریفک کا مسائل مڈ 80s میں شروع ہوا جب پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی اور پرائیویٹ ویگنیں آ گئی. گو ایکسپینسو تھی لیکن گزارا ہوتا تھا. پرائیویٹ ویگنز بھی ختم ہو گئی. شرف دور کا قصور بھی ہے نا, گاڑیاں سستی ہو گئی, بینکوں نے گاڑیاں دینی شروع کر دی, اور پیٹرول بھی ریلیٹیولی افورڈیبل تھا. ایک گاڑی تھی اس گھر میں 5 گاڑیاں آ گئی. ہاں جی, اب پیٹرول مہنگا ہو گیا اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور پولوشن کی وجہ سے لاہور کے اندر دنیا کا ورسٹ لیونگ سٹی ہے. اور یو این کی ایک اسٹڈی ہوئی ہے, ایک اسٹڈی کے مطابق یہاں کے ریزیڈنٹ کی عمر 4 سال کم ہو گئی ہے پولوشن کی وجہ سے, اور دوسری اسٹڈی کے مطابق 7 سال کم ہو گئی ہے. اس کے پیچھے یہ ٹریفک کی ڈینسٹی ہے پر کلومیٹر جو انکریز ہوئی, اور پیچھے پولوشن کنٹرول نہ کرنا. اب اس کے 4 میرے نزدیک حل ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل حل ہے جس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں, ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, تیسرا ہے ریگولیٹری ایشوز, اور چوتھا ہے اس کا ایجوکیشن اور ٹریننگ, اور 5واں یہ جو آپ کے ابھی آپ بات کر رہے تھے ورک فورس مینجمنٹ. تو ٹریفک مینجمنٹ کا ایک کمپریہنسو 50 سال کا پلان اسلام آباد, پشاور, کراچی اور لاہور کے لیے بننا چاہیے, بڑے شہروں کے لیے 8-10, یہ 2 میگا سٹیز ہیں, سٹارٹ اس سے ہو, اور اس میں یہ 4-5 کمپوننٹ کور کیے جائیں. جب تک یہ کمپوننٹ کور نہیں ہوں گے ایک آئسولیٹڈ اور ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ ہوگی, اور وہ ایک اجتماعی وہ نہیں دے گی افیکٹ اس کا. تو بڑا ضروریت ہے کہ ہم اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں ماسٹر پلان تیار کریں, اور لاہور میں ہم نے ایک فرینڈز آف لاہور کے نام سے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. یہ تو بہت بڑا کام ہے. جس میں پروفیسر, ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج, آرمی کے ہمارے سینئر آفیسر ریٹائرڈ, یہ ہم ڈیلیبریشن کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ ہماری اس پہ ایک سٹنگ ہوئی ہے کہ لاہور کے ٹریفک کے مسئلوں کو کیسے حل کریں. ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور یہ سیوک انگیجمنٹ ہماری مورل اوبلیگیشن ہے. جو ہم تو ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح پکڑ لی, نصب مسجد میں جا کے چلا کھینچ رہے, اچھی بات ہے, لیکن سوسائٹی کے لیے سوچنا بھی تو ضرورت ہے کہ اگلی جنریشن کو ہم کیسا لاہور دے کے جا رہے ہیں. تو لاہور میں ایک کرائسس کا عالم ہے, ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے. میں بڑے وثوق سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, 50 سال کے بعد رہنے کے بعد, ہاف سینچری کا میں نے لاہور, 50 سال تجربے کے بعد, ہاں, کہ لاہور کا میں ریزیڈنٹ ہوں. اب اگر ٹریفک ایمرجنسی ڈکلیئر نہ ہوئی تو اگلی نسلیں کرائسس کا شکار ہوں گی. اس میں ایک, جیسے میں نے کہا, کمپریہنسو ٹریفک مینجمنٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ضروری امر ہے کہ ہمیں رجوع کریں سرکار, ٹریفک ڈپارٹمنٹ, ڈی آئی جی ٹریفک, ایس ایس پی ہمارے سے پوچھے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اور میں 1-2 دفعہ گیا بھی ان کے دفتروں میں ایز اے والنٹیئر, میں نے کہا ہمیں آپ پوچھیں, پالیسی میکنگ میں ہمارے سے انپٹ لیں, ہم سٹیک ہولڈر ہیں. بڑی مشکل سے سنا ہوگا, سننے کے بعد میں نے فون کرا کے گیا تھا, سے آگے بھائی نہیں فون کرا کے گیا تھا تب ٹائم ملا. نہیں, میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ کون کہاں سے آ گیا, یہ ہماری, انہوں نے پاگل سمجھ کے ترخا دی. کل تو ہم ہیں. اب پورا امریکہ, یورپ میں لوکل پاپولیشن, جیسے انہوں نے کہا, لوکل گورنمنٹ کے توسط سے اور والنٹیئر سیوک انگیجمنٹ ہوتی ہے. سر کو ایسا بنائے نا لایا عمل کہ آپ مستقل طور پہ ان لوگوں سے ملتے رہیں. لیکن وہ گھاس ڈالنے تو بات ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم میرے پاس ایک رائے ہے ویسے, جی بولیے, اگر آپ کا یہ فورم کرے, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فورم ہے نا, ایک سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کرے. کہیں بھی ٹریفک کا مسئلہ ہے نا, صرف اس کی پکچر بنائیں, ویڈیو بنائیں اور ٹویٹ کریں ایکس کے اوپر, اور ٹیگ کر دیں سی ایم کو, گورنر کو کریں, سی ٹی او کو کریں, آئی جی کو کریں, تو میرا خیال اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ تصویر کا ایک رخ, ڈائریکٹ ان تک مکالمہ, اس کے بغیر بات نہیں. میرا خیال ہے مکالمے کا آغاز تھوڑا سا جب آپ کو وہ سنجیدہ لیں گے نا, تو اس کے بعد پھر کہیں گے یار یہ تو لوگ سنجیدہ ہو گئے ہیں اور میں ہم تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہ ہو کہ سی ایم فون کرے اور ہم کہیں گے جی ہم تو ان کو ملنا گوارا نہیں کرتے. کراچی میں سٹیزن وہ ہے لیزون کمیٹی,
تو لاہور میں بھی بن سکتی اور ہے. سب ٹریفک بریک لائزن کے لیے کمیٹی. کہا جا رہا ہے، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں بریک لینی اور بریک کے بعد میں نے بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریفک کے بارے میں کیا گائیڈ کیا تھا، کیا رہنمائی دی تھی. ملتے ہیں مختصر. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم ٹریفک کے مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور فوکس زیادہ ہمارا لاہور ہے کیونکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں. لاہور کے مسائل سے ہمیں روز گزرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ میرا گھر جہاں پر ہے تھوڑے سے فاصلے پہ میرا گھر ہے، یعنی کہ مین روڈ سے چوتھا گھر ہے، لیکن چوتھا گھر پہنچنے کے لیے بعض دفعہ مجھے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. اور جمعے کے موقع کے اوپر بھی لوگ جمعہ پڑھنے تو آتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری بائک، میری گاڑی کہاں کھڑی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد کے موقع پہ صحابہ کو دیکھا کہ ان کے جو تمبو تھے، جو کناتیں تھیں، ان کی جو رسی تھی، ڈوری تھی، وہ جیسے کل لگاتے ہیں، قلہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ باہر نکلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ، راستے کا حق ادا کرو اور اس کل کو اٹھاؤ، اندر کرو. کہیں اللہ، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، کہیں اللہ اس گناہ کی وجہ سے، اس راستے کو روکنے کی وجہ سے اللہ آپ کا جہاد قبول نہ کرے، منظور نہ کرے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور جہاد اس وقت جنگل بیابان میں ہوتا تھا، اور یہ بات طے تھی کہ جب جہاد کرنا ہے وہ بھی اصولوں کے اوپر کرنا ہے. اب دیکھیے کہ میرا نبی کہتا ہے کہ اگر یہ کل ہے، رسہ باہر نکلا ہے، تو آپ کا ممکن اللہ جہاد قبول نہ کرے. تو ہمیں کیا اس سے رہنمائی لینی چاہیے؟ ہم تو 5 فٹ کی بائک جہاں مرضی کھڑی کر دیتے ہیں، 20 فٹ کا ہمارا جو ٹرالا ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جہاں چاہیں ہماری کوئی سپیڈ نہیں ہوتی. شرعی طور پہ میں عرض کروں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، جہاں گورنمنٹ نے سپیڈ کا لمٹ لگائی ہوتی ہے ان راستوں کو فالو کرنا شرعی طور پہ درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہیلمٹ جو ہے اس کو پہننا سنت ہے. سنت اس لیے ہے کہ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی آئے، انہوں نے جو اس وقت پیتل کا برتن ہوتا تھا یا ایک سر پہ بچنے کے لیے جو پہنتے تھے جہاد کے اندر، وہ نہ پہنو. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جی ایسے جذبہ ہے جہاد کے ساتھ آگے بڑھنا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کو پہنو پھر آگے بڑھو، کیونکہ جب آپ بائک پہ ہوتے ہیں یا جہاد میں داخل ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں. تو یہاں میں عرض کروں کہ یہ ہیلمٹ پہننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کی ہے، یعنی کہ پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، جب ایمبولنس پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے تو فقہ نے لکھا ہے، جدید ماڈرن فقہ نے لکھا ہے، اس پہ میں نے 4 سال پہلے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا، ذاتی طور پہ میں نے فتویٰ جاری کیا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ جب ٹریفک پھنسی ہوئی ہو، پیچھے سے ایمبولنس آئے، تو اس ایمبولنس کو راستہ دینا انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. مستحب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض عین ہو جاتا ہے تاکہ ایک انسان کی جان کو بچایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، بات تھوڑی سی میری لمبی ہوگی. درد ہر طرف موجود ہے، اور درد بعض دفعہ کنٹرول ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا. یہ پہلے ہمارے کچھ ابھی بھی شادمان میں یا سمنا آباد میں وہ گول چکر بنے ہوتے تھے، تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شادمان کا گول چکر ہے یا سمنا آباد کے گول چکر ہیں. شادمان کے 2 گول چکر ہیں اس وقت، 3 ہیں جی. ایک تو چائنا چوک والا ہو گیا، ایک آگے پہلا آتا ہے نالے کے ساتھ، پھر آگے جو مسجد ہے وہاں گول چکر. لیکن ٹریفک اشارہ بھی جو ہے، اشارہ موجود نہیں ہے وہاں پہ، لیکن ٹریفک رواں دواں ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ آپ کی کوئی ریسرچ ہے اس میں؟ بیسیکلی وہ اگین یہ اس میں آتا ہے انفراسٹرکچر میں. تو یہ اس وقت کی سینسیبلٹی تھی کہ جتنی کسی سڑک کی چوڑائی ہو اور جتنی ٹریفک کی اس کے اوپر ڈینسٹی ہو، اس کے حساب سے آپ نے فیسیلیٹیشن کرنی ہے. اس وقت چونکہ یہ ٹیکنالوجی اتنی اویلیبل نہیں تھی
لائٹ لگانے کی. اور یہ لائٹ والا کام جو ہے یہ سرکولر موومنٹ میں سیدھا کیا جا سکتا تھا کہ وہ آسانی سے داخل نہیں. اب دیکھیں اگر ٹریفک نہیں ہو رہی تو ایسا جب اشارہ بند ہوتا ہے کوئی لوہے کی دیوار بنے نا سامنے, پھر ہاں وہ تو ٹریفک ہے تو ٹریفک ہے, کنٹرول ہوگی تو پھر ایسے ہوگی. دیٹس رائٹ. یا تو پیچھے سے وہاں کارٹون کھڑا کریں, کوئی ربوٹ کھڑا کریں, جو ہی بندہ گاڑی آگے بڑھے اس کو کان پہ لگائیں. نہیں اس میں آپ دیکھیں سختی تو کرنی پڑے دو گی. مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اس سے بڑے لیول کی ہیں. ایک ہے لاہور کا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر. آپ نے دیکھو 8 بازاروں کی ساری موومنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ, دیر از اے اسپیس. پھر آپ ماڈل ٹاؤن میں گئے ہوں گے. جی بالکل. آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا سرکل ہے. جی. اور اس سرکل کی گول چکر ہے. ہاں گول چکر خاصا بڑا ہے. جس نے جانا ہے نکل جائے باہر. ایگزٹ اس کو ٹریفک کا مسئلہ بڑا نہیں بنتا. خوبصورت ایگزٹ کا ارینجمنٹ اس میں انہوں نے کیا ہوا ہے, اور تقریباً سارے سیکٹرز کو ایک اور سے پاکستان زیادہ. بننے سے پہلے کیا ہوا ہے. یہ 1945 میں بنا جی, یہ ماڈل ٹاؤن 1945 میں بنا ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت کے جو ٹریفک سینسیبلٹی تھی, تھوڑا سا کہیں اور نہ نکل جائے, تمام جو سوسائٹیز ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں. جی جی, وہ اپنی جگہ برقرار نہیں رہ پاتی 10 سال 8-15 سال بعد, لیکن ماڈل ٹاؤن اپنی جگہ برقرار ابھی. دیٹس رائٹ. یہ ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں, تو ڈیفنس میں آپ دیکھیں, آپ ابھی جو رش آورز ہوتے ہیں صبح 7:30 سے 9:30, اسی طرح 1 سے 2 اور پھر 5 سے 7 بجے تک, اس میں آپ کو اس کے ڈیفنس کے اندر آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے. بریگیڈ صاحب کون سا کوئی اہم ہم ستون پکڑیں اس کے حوالے سے کہ ٹریفک کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکے؟ اس تو 2-3 چیزیں خاص. اس کی بیسیکلی ایک تو ہماری پرابلم ہے کہ یہ جو ہے نا پبلک ایجوکیشن لیول نہیں ہے. اس میں جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس میرا میں خیال ایجوکیشن تو ہے, شعور نہیں ہے. شعور تب ہی جنریٹ ہوتا ہے نا جب اس کو رائٹ ایج پہ دیا جائے. اسکولوں میں ٹیکسٹ میں ان کے اسکولوں میں, ویسٹرن سوسائٹی کے اسکولوں میں یہ ٹریفک کے لاز اینڈ رسول ہیں. سب سے زیادہ تو ٹریفک کو یعنی کہ متاثر کر کے ٹریفک اشارہ توڑ کر ہمارے نوجوان جو کالج کے بچے تھے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن وہ جو بچے ہیں ان کے ہم نے ان کے ساتھ ٹریول کیا, دل سے ڈیڈ اسٹاپ, واٹ آر یو ڈوئنگ. کوئی بھی اگر وہ آدمی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا بچہ اس کو ورچولی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کا نالج لیول اتنا ہے کہ اس نے اپنے ابے کو. کسی نے کہا تھا نا کہ جو قوم ٹریفک کے اشارے پہ کھڑے نہیں ہو سکتی وہ پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوگی. دیٹس رائٹ. یہ ایک انڈیکیٹر ہے سیلف سفیشنسی. وہی ہے نا, اسی کا ایک پرابلم ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور چھوٹی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں. اگین جو ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اور میکنزم پہ لے کے جانا ہے. بڑی بس کی بجائے بہتری تو ہوئی ہے کچھ نہ کچھ. بہتر چھوٹی بسیں اگر آ جائیں جو سوسائٹیز کے طرف سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتے ہیں ان میں وہ ہونی چاہیے. باقی یہ ان کو میکسیمم یوٹیلائزیشن. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ کوئی بنیادی وجوہات بتائیں اور حال بھی ساتھ بتائیں. لاہور میں 25-30 سال سے ڈرائیو کر رہا ہوں, 3-4 ایشوز میں فیس کر رہا ہوں, تو سارا پاکستان وہی فیس کرتا ہوگا. پہلی چیز ہے پارکنگ. اس وقت ہر بڑے شہر میں ایک مافیا ہے جو سڑکوں پہ جہاں بھی گاڑی پلازے ہیں لیکن پارکنگ نہیں ہے. اچھا پلازے تو پہلے بائی لا ہونے چاہیے انڈر گراؤنڈ پارکنگ, جس طرح اس پلازے میں پارکنگ ہے اکثر نہیں بھرنے ہوتے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور آپ سڑک پہ جہاں بھی کھڑے 2 بیسمنٹ اس کام کے لیے, تو سڑک پہ جہاں بھی کھڑے کرتے ہیں ان آتھورائز آ جاتے ہیں ٹکٹ لے کے 50-100 روپے والے کی, اور آپ نہ دیں وہ پیچھے لڑتے ہیں, اور اگر دے دیں تو ذرا جگہ ٹیکس. تو پہلا چیز ہے پارکنگ. میں ایجپٹ گیا تھا پی ایچ ڈی کا وائبہ لینے, تو وہاں پہ میں نے جب گیا دیکھنے اس کا فیروز کا مجسمہ یا ڈیڈ باڈی, تو وہاں پہ کھلی سڑکیں. میں نے کہا کہاں ہے پارکنگ؟ کہتا ہے ساری نیچے انڈر گراؤنڈ بنا دی ہم نے. کیرو کی میں بات کر رہا ہوں, قاہرہ کی. تو لاہور میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے علاوہ حالانکہ دنیا میں زیادہ گاڑی ہیں. ہاں, تو ایک بات ہو گئی پارکنگ, اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ٹویٹ کیا جائے, اور پارکنگ کے میٹر جگہ جگہ لگائے جائیں, اور پارکنگ زون بنائے جائیں, اس پہ ٹکٹ اور ٹیکس لگائے جائیں. جو جرمانہ ہو رہا ہے اس سے فرق تو پڑا ہے. اچھا جرمانہ اور چیز ہے, میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں. دوسری ضروری چیز ہے سائن مارکنگ کے. آپ جو بورڈ لگاتے ہیں سڑکوں کے, وہ سائن مارکنگ ہوتی ہے جب آپ ٹرن ہی نہیں لے سکتے, سب نے بورڈ آتا ہے, اچھا میں مس کر دیا, پیچھے موڑتا تو پیچھے گاڑی کا ٹکر مار دیتی ہے. تو دنیا میں سائنس جو ہوتے ہیں ٹریفک کے کہ اس سڑک پہ مڑنا ہے تو 200 یا 400 گز پہلے ہوتے ہیں تاکہ لوگ لین چینج کر لیں. ہمارے صرف اوپر ہوتے ہیں. لہر پہ دیکھ لیں, ہر چوک پہ جہاں پہ انڈر پاس ہے اس پہ سائن لگا ہوا ہے, پیچھے سائن نہیں لگا ہوا, اور لوگ مس کر دیتے ہیں, یہ حادثے ہوتے ہیں. اور تیسری ضروری چیز جو سب سے ضروری چیز ہے ہمارے پاس, وہ ہے ٹھیلا کلچر. ٹھیلا کلچر
جو سڑکوں پہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, قبضہ مافیا. ہاں جی, وہ جو ایکسٹینشن کرتے جن کا نہ کوئی کرایہ ہے نہ کوئی ٹیکس ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضروری ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو روزگار دیں ریگولیشن کے تحت. اور جب وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. ہاں جی, اور جب ڈبل پارکنگ ہوتی ہے, اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے, تو ڈبل پارکنگ کے بعد سڑکوں پہ جگہ نہیں رہتی, وہ ڈبل پارکنگ پہ فائن ہو. تو یہ ریگولیٹری ایشوز ہیں جن کو اگنور. اور آخری چیز جو ہے لاہور میں کورٹ کا یہ فیصلہ تو موجود ہے نا, جو 1 وے جائے گا 2000 روپیہ اس کو جرمانہ ہوگا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ وہ بھی ریوائز جسٹس کیے ہیں. شاہد کریم قریشی کی مہربانی ایسے فیصلے کر رہا ہے. یہ کام ڈی آئی جی کو کرنا چاہیے تھا. یہ ابھی انہوں نے سپٹمبر میں امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلے تھوڑا سا سوچا ہے انہوں نے, پھر ابھی کرنا ہے. اور اچھا بھلا ہے, ابھی اگر کوئی مہنگی کار والا ہے تو اس کو 10 گنا جو نارمل ریٹ ہے اس کا ہوگا. جو یہ اچھا ہے ویسے. اور دوسرا, ہاں دوسری جو کاریں ہیں جس طرح کی گاڑی اس طرح کا جرمانہ. اور اس کے بعد پبلک حصہ ٹرانسپورٹ بقدر جسہ. 5 تو آپ کو بڑا جرمانہ ہونا, آپ کی گاڑی بڑی ہے. تو بڑا اچھا ہے وہ. اوکے, ایک چیز اور ہے, لاہور میں اپر کلاس کو لک آفٹر کرنے کے لیے مڈل کلاس یا غریب کے لیے مسئلے پیدا کر دیے گئے. جیل روڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہے, پہلے سگنل فری ہوا. میں کنیٹ کالونی میں پڑھاتا تھا, بچیوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جیل روڈ کراس کرنا ہے. پل 4-4 میل 2-2 میل بعد ہوتے ہیں, 7 تو نہیں ہوتے, کیونکہ جب اشارہ سرخ ہوتا ہے تو بریک مل جاتا ہے, لوگ سڑک کراس کر لیتے ہیں. ابھی آپ لبرٹی لوگ ڈاکٹر صاحب بڑے سیانے ہیں, گورنمنٹ کروڑوں روپیہ لگا دیتی ہے, وہ برج کے اوپر سیڑھیاں بنا دیتی ہے, لیکن لوگ یوز نہیں کرتے. سب سے بڑا لاہور کے شہریوں پہ ظلم ہے سگنل فری کرنا. اپر کلاس کی ڈرائیونگ 5 منٹ جلدی گھر پہنچ جاتا ہے, وہ لو مڈل کلاس کے لیے سڑک کراس کرنا جان ہتھیلی رکھ کے سڑک کراس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب سیڑھیاں تو بنی ہیں لوگوں کی, سیڑھیاں 2-3 میل بعد ہیں, آپ ایسے جا کے پھر واپس آئیں گے. ڈسٹینسز کافی ہیں. اتنا زیادہ ہے کہ بوڑھی عورت یا ایک بزرگ یا اتنا وہ چل ہی نہیں سکتے گرمیوں میں خاص طور پہ. تو لاہور میں تو 8 مہینے 10 مہینے گرمی رہتی ہے, اور ابھی موسمیاتی تبدیلی سے اور بڑھے گی. تو یہ میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, سائن مارکنگ کے بعد, پارکنگ کے مسئلے کے بعد, اور یہ سگنل فری کے بعد 1-2 چھوٹے اور مسئلے ہیں. لاہور میں مال روڈ چوک رہتا ہے ہر وقت. مال روڈ پہ انٹری پہ ٹیکس لگا دیں تاکہ لوگ گاڑیوں پہ نہ جائیں. جیسے لنڈن میں, سینٹرل لنڈن میں جاؤ نا تو 10-12-15 پاؤنڈ دینا سب گورنمنٹ لگا دے گی, پھر پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا. نہیں, پروٹیسٹ نہیں, اسے ٹریفک میں کنٹرول آئے گا نا. پھر یا پھر شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ریڈ زون بنایا گیا تھا, پنجاب اسمبلی کا سارا یہ ایریا, ہائی کورٹ, جی پی او, اور بڑے بڑے اشتہارات بھی آئے تھے, اس کو قائم نہیں رکھ سکی تھی گورنمنٹ. ادھر ہی پروٹیسٹ لوگ پہنچ جاتے تھے. اب اس وقت لاہور کے کچھ زونز کو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا سینسٹیو زون ان ٹرمز آف ٹریفک ڈینسٹی, اور اس پہ انٹرنس پہ ٹول ٹیکس لگائیں تاکہ لوگ, جیسا لنڈن میں گیا ہوں, سینٹرل لنڈن میں جانے پہ 10 یا 12 پاؤنڈ دینا پڑتا ہے. اس سے لوگ پھر, یا پھر ایک گاڑی میں 4 بندے ہوں, اسے کہتے ہیں ہائی آکوپینسی وہیکل, تو 4 بندے جائیں گے تو ٹریفک کا زور ٹوٹے گا, 4 گاڑیوں میں 1 گاڑی جائے گی. تو کچھ ایریاز کو آپ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. صاحب میری ملاقات ہوئی حمدہ شہباز صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ خیال تھا کہ جب میں سی ایم بنا کہ ہم ایسا نظام بنائے کہ مری کے اندر ہر بندہ گاڑی میں نہ جائے, اسپیشل ٹیکس لگایا جائے, اور پنڈی سے بڑی گاڑیاں چلائی جائیں, لوگ اپنی گاڑی وہاں کھڑی کریں اور بڑی بسوں میں جائیں. جو بندہ اپنی گاڑی وہاں لے جانا چاہے اس کو کم از کم 5,000 روپیہ مری میں انٹری کی فیس لگائی جائے. یہ انسٹیٹیوشنل میجرز ہیں نا, اسی طرح انسٹیٹیوشنل میجرز. ایون یہ جو مال روڈ پہ چڑھانے کے لیے, تو وہ کارڈ, اور کارڈ کے حساب سے اس کے اوپر جس طرح وہ فری وے لکھا ہے, تو وہ اگر اس کے پاس کارڈ ہے تبھی وہ گاڑی جائے گی. اس میں بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بعض ممالک جو ہے نا کہ بھئی کس دن میں کون سی گاڑی کس نمبر کی روڈ کے اوپر آئے گی, دیٹس اٹ. یعنی کہ بعض ممالک نے یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ نمبر ہوگا تو گاڑی سڑک پہ ہوگی, اور 3 دن کا بھی ہے کہ 3 دن فلان نمبر گاڑی سڑک پہ ہے, 3 دن فلان آ سکتی. یعنی کہ ممالک نے, ملکوں نے, دنیا نے اپنی ٹریفک کو مینج رکھا ہوا ہے. اگر مینج نہیں رکھیں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں. ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں بتاؤں آپ کو. برلن میں بڑا حیران ہوا, وہاں پہ 3 لین ایک سائڈ پر ہیں, 3 لین دوسری سائڈ پر ہیں, درمیان میں اس طرح کی پارٹیشن نہیں ہے. تو صبح کے ٹائم جب وہ شہر میں لوگوں نے آتا ہے, 5 لینیں انسائڈ ہوتی ہیں, 1 لین باہر ہوتی ہے. شام کو اٹ از ادر ریورس ہو جاتی ہے. دے کیپ چینجنگ بیسڈ آن دا فلو آف ٹریفک, اینڈ دس دے ہیڈ ڈن ان 1936. اچھا آئیڈیا یہ, جب اولمپکس ہوئی تھی نا وہاں پہ 1936 میں یہ, اور بڑا حیران کن تھا میرے لیے. میں نے یہ 1986 میں دیکھا تھا یہ,
کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ کیسے. اس طرح کا بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ قصور کتنے لوگ ٹریفک حادثات سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی ایگزیکٹ تو ابھی ایسے تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بٹ مارجنل ہوتا ہے نارملی پوائنٹ ہزاروں میں ہیں. ہاں وہ جب پرسنٹیج میں لاہور کا نکالیں. ڈیٹا میں نے انکنفرمڈ سنا ہے کسی سے، دروغ برگردن راوی، کہ ہر 7 سیکنڈ کے بعد گردن کسی ہے وہ بتا دیں. ہاں اچھی والی راوی کی، وہ راوی بھی انتقام لینے پہ آ گیا. صحیح. ہاں ریونج آف راوی. تو لاہور میں 4 سال پہلے میرا ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ ہر 7 سیکنڈ بعد ایک موٹر سائیکل زخمی ہوتی ہے. اور میں نہر پہ جب بھی جاتا ہوں میں روز 1-2 گاڑیاں موٹر سائیکلیں گرتی ہوئی دیکھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تجزیہ کیا، 90% موٹر سائیکلوں کے بیک ویو مرر ہی نہیں ہے لاہور میں. اور جب لین چینج کرتے پیچھے سے گاڑی آتی ہے 80 کی سپیڈ پہ، بائک ہوتا ہے 30-40، اور وہ لین چینج بائک والے اللہ کے بندہ، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ سڑک کو گھر کے صحن کی طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آئینہ جب تک نہیں نہ لگا کہ لا کے تحت آئینہ لگانا لازمی ہے، انڈیکیٹر لگانا لازمی ہے. وہ آتا ہے پیچھے گاڑی اڑا دیتا ہے. کوئی گائیڈ کرے نا. ایک بندے نے 50 لاکھ کی گاڑی لی ہے، 30 لاکھ کی گاڑی لی ہے. اب 50,000 بائک والا جو بندہ ہے وہ گاڑی والی لائن پہ بائک چلا رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، رکشہ وہاں چل رہا ہے. لین بہت یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی لین نہیں کا ہے. کلچر پاکستان میں نیا آیا اور کتنا کامیاب نہیں رہا. لیٹ می ایڈمٹ دس فیکٹ. لیکن نمبر 1 یہ لازمی ہے کہ جو بڑے بڑے، میں ابھی ویتنام میں گیا ہوں، انہوں نے بڑے بڑے کریش ہیلمٹ نہیں پکڑے ہوئے، درمیانے ہیلمٹ، کان نظر آ رہے ہیں اور مڑ کے دیکھ سکتے ہیں. اب جب آپ ہیلمٹ پہن دیتے ہیں آپ ایک روبوٹ بن جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. دوسرا بیک ویو کوئی ایسا ہیلمٹ آ سکتا ہے کہ جب وہ ٹریفک اشارہ توڑے یا غلط، وہ اس کا ہیلمٹ کو تھپڑ مارے پیچھے سے. اچھا ایک تو چیز یہ ہے، اب ریگولیٹری ایشوز میں ہے کہ پوائنٹ سسٹم. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک لینی ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹریفک کے مسائل جو ہیں. اس کے اوپر ہم نے مذاق میں بھی بات کی ہے، سنجیدہ بھی بات کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا. اب دیکھیے کہ جب چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بدنگاہی بھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ چوکوں اور چوراہوں میں ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ سب سے جو اچھی جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے جو بری جگہ ہے وہ ہے بازار. اب اس سے کیا ملتا ہے کہ بدنگاہی ہوتی ہے، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب کسی کو پیچھے سے ہارن دیا جاتا ہے، کسی کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا رائٹ ہے. حالانکہ شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ اس جگہ پہ کھڑا ہو، اس جگہ پہ گاڑی پارک کرے جہاں اس کی گاڑی پارک نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سینہ زوری ہوتی ہے. جو اچھی قومیں ہیں، جو جن قوموں نے ترقی کی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. تو اب پروگرام کے آخری حصے میں ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ مزید ہمیں بتائیں کہ ہم ٹریفک کے قوانین کے اوپر عمل کر کے ہم مسائل سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ جی میں اس پہ 2 پوائنٹ دوں گا جو جیسے آپ نے کہا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ٹریفک کو مینیج کر سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے میکنزم سے. ڈرائیونگ لائسنس سے پہلے تربیت دی جائے 1 سے 2 ہفتے، ویڈیو دی جائیں، اس کو پاس کرے. کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ ہوتی ہے، CBT کہتے ہیں اس کو. وہ امتحان پاس کرے بندہ، اردو، پنجابی، انگلش، سرائکی، پشتو میں ویڈیوز، گھر بیٹھے بیٹھے ٹریننگ لے، اور وہ ہائی وے کے رولز اور ریگولیشنز کو پتہ چل جائیں جو اکثر نہیں پتہ. ہائی وے پہ اکثر میسیجز سائن مارکنگ انگلش میں ہوتی ہے، اردو میں کی جائے تاکہ میٹرک پاس بندہ بھی پڑھ سکے. اور تیسرا ہے پوائنٹ سسٹم. ہر ڈرائیور کے پاس دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا نے 80 سال پہلے لگا دیا تھا کہ اگر آپ اشارہ توڑیں گے تو 13 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے، اگر آپ اوور سپیڈ کریں گے تو 5 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے، اور اتنے پوائنٹس کے بعد آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا، آپ کے ڈرائیونگ رائٹس ختم ہو جائیں گے.
تو اس طرح کے ریگولیٹری انٹرونشن لازمی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم صرف پرو ایکٹیولی نہیں بلکہ ریئیکٹیولی چل رہے ہیں کہ سزا دے دو لیکن تدارک نہ کرو کہ ان ایشوز کو ایڈریس نہ کرو, اس کی ریزنز کو آئیڈینٹیفائی نہ کرو. تو ہمیں ویسٹ کو بینچ مارک کریں, وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. ہمیں بار بار طے شدہ امور کو جو حل ہو چکے ہیں دنیا میں اس کو اٹھا کے کاپی کر لیں. کٹ اینڈ پیسٹ جائز ہے یہاں پہ, یہ ریورس انجینئرنگ ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ چنگچی رکشوں کا کیا کریں؟ چنگچی رکشے ضروری بھی ہیں, اگین ضروری تو ہیں لیکن وہ ہے بھی زہر ہے. ہاں وہ زہر ہے, دھواں جو ہے ان کا اس کی پرابلم وہ یہ مطلب جہاں موٹر سائیکل ہیں تو یہ چنگچی نے اس میں آ کے ملٹیپلیکیشن کر دی ہے. اور چونکہ اس کا ایک پرٹیکولر الیکٹرک بائک آئی اچھا ہے یہ اصل میں تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ضرورت ابھی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا میکسیمم یوز کیا جائے. ایک تو پولوشن خود بخود ختم ہو جائے گی, دوسرا نوائز لیس انوائرمنٹ ہو جائیں گی, اور جو ہمارے باقی انوائرمنٹل پرابلم ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز دیکھنے والی تھی لائسنس کے بارے میں. اس میں ہمارا بڑا کیجول میکنزم ہے, تو لائسنس انپروفیشنل ہے. دنیا میں کیسے ہے؟ دنیا میں یہ بڑا کمپریہنسو میکنزم ہے, اور وہ جو لائسنس دینے والے ہیں دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پولیس اور اینی تھنگ, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ آل ٹوگیدر سیپریٹ ہیں. آپ جائیں, آپ کا وہ ٹیسٹ لیں گے اور جگہ لے کے جائیں گے, وہاں آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اگر آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے تو اٹ از بینگ ریکارڈڈ, اور اس کے بعد آ کے آپ کو وہ دے دیں گے کہ سوری یو ہیو ٹو کم اگین, یو ہیو ٹو کم اگین. ان سرٹن کیسز جو خاص طر پاکستان وغیرہ سے جاتے ہیں, یہ 6ٹھی یا 7ویں دفعہ جا کے ان کو وہ ملتا ہے. لیکن جس کا ٹریفک لائسنس یہاں سے بنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے اس کو. انٹرنیشنل کا بنانا پڑتا ہے. اگین ان کو بھی ابھی پتہ چل گیا کہ ان کو نہیں دینا. وہ ہم بھی جب گئے تھے باہر تو یہاں سے انٹرنیشنل بنوا کے گئے تھے, وہاں پہ ایکسپوز ہو گئے. ہاں وہاں پہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے یہاں چیزیں کس طرح بنتی ہیں. جو ہم پاسپورٹ کو سیدھا کر لیتے ہیں تو لائسنس تو. ڈاکٹر صاحب کیا کریں چنگچی کا؟ میں اپنا واقعہ واشنگٹن کا سنا رہا ہوں ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے. میں نے ڈرائیونگ لائسنس 1 گھنٹے میں لے لیا تھا. انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا کمپیوٹر پہ, آئی سائٹ چیک کی میری, اور کمپیوٹر میں سوال دیے, اور سوال کے لیے انہوں نے مجھے کتابچہ دے دیا 200 سوالوں کا, 500 سوالوں کا. وہ میں نے 4-5 دفعہ پڑھا تو اسی میں سے سوال آتے تھے, اور ٹرو فالس, یہ 1988 کی بات ہے. مجھے ڈرائیونگ لائسنس مل گیا, باہر ٹیسٹ میں لادہ لیا, اور کوئی سفارش, کوئی رشوت, کچھ نہیں. کمپیوٹر بولتا ہے, کاغذ بولتے ہیں, آپ کی کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اب تو سیمولیشن سے گھر بیٹھے بیٹھے وہ ٹیسٹ دیں اور آپ پاس کر سکتے ہیں, نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے. تو چنگچی کا جو آپ نے دوسرا سوال کیا, چنگچی ایک اس کے سوشل پہلو ہیں, اس کے سوسائٹل پہلو ہیں, ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ بغیر ٹیکس کے, بغیر نمبر پلیٹ کے ٹریفک ہیزرڈ ہے, اور سب سے بڑا زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لاہور میں ایٹ لیسٹ وہ چنگچی اور موٹر سائیکل کے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کو پرائرٹی نمبر 1 دیں, اس کو ایڈریس کریں, میکنزم بنائیں. ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, یہ سب سے زیادہ 1 وے بھی یہی توڑتے ہیں. وہ پیٹرول ضائع نہ ہو, 1 وے کا کھلا خلاف. آج کل یہ جو ہے نا فوڈ سپلائی کرتے ہیں جو بائک پہ, انہوں نے بھی انی پائی ہوئی ہے. ویری سوری, وہ اراؤنڈ دا, وہ تو دیکھتے ہی نہیں جی کچھ بھی. یہ بات صحیح ہے, اور میں نے کئی حادثے ان کے کئی حادثے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ اس میں اچانک ایسے آتے ہیں جی آگے سے. وہ جیمز بانڈ سٹائل ہے, FBI کٹ جسے کہتے ہیں. جی 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 سر, آخر میں کیا کہیں گے؟ آخر میں یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا میکسیمم استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, جس میں ہم ڈرون بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہاں پہ مسائل ہیں, اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم بھی ہے, اسی کے مطابق ہو سکتا ہے. ابھی یہ ایک نیا چیز لے کر آ رہے ہیں, ہوپ فلی دیٹ ول ورک, کہ یہ جو وارڈنز ہیں ان کے پاس کیمراز ہوں گے جو ان کے سر پہ فٹ ہوں گے, اینڈ ان کے وہ اتار نیچے رکھ دیں گے. ہاں نہیں اتار کے, وہ تو چونکہ مانیٹر ہو رہے ہوں گے نا, تو اس کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ کمیونیکیشن جو اس کے ساتھ ڈرون کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ فیسیلیٹیشن ہو جائے گی. سملرلی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں, اگر ان کی ہم صحت چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی کافی کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ آگے دیکھیں نا, اسموک آنے والا ہے. جی جی, اور انوائرمنٹ والے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں روڈ کے اوپر موجود ہیں جن کے بے تحاشا دھواں نکل رہا ہے, اور ان میں جو اکثریت ہے وہ لوڈر گاڑیاں اور سرکاری گاڑیاں.
اس کو وہ ویسٹ میں کہتے ہیں ایم او ٹی. تو یہ ایم او ٹی از مینڈیٹری اور اٹ از ناٹ. یہاں بھی اگین بے وقوفی کی جا رہی ہے کہ سرکاری سیکٹر میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹر صاحب ہم ایک سی ٹی او سے میٹنگ کرتے ہیں اس حوالے سے, سی ٹی صاحب کو اگلی دفعہ بلائیں یہاں پہ, بلاتے ہیں ان کو. وہ بڑے پازیٹیو ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اور بڑے ہائی ٹیک پروفیشنل ہیں, پازیٹیو ہیں, تو ہوپ فلی وہ ہمارے کنسرنس کو ایڈریس کریں گے. ایون ہمیں جو ہے نا جو ان کا سسٹم ہے اس کو بھی ہمیں اس کے جیسے انہوں نے سب سیکشن بڑے بنایا ہوئے. آپ دیکھو نا پولیس کے کوئی 10 سب محکمے, تو اس میں ٹریفک میں بھی ان کا اسی طرح کا ڈیفیکلٹیز ہے. تو ان کو بھی ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے اور بیسڈ آن دی جو ڈینسٹی آف کس ایریا میں کون سی فورس لگائی جائے, کس کوالٹی کی چیز لگی جائے اور کیسے کیا جائے. اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو وہ چونکہ کیمرے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں سیف سٹی. آئی ول ریکمینڈ کہ ایک دفعہ جا کے ایک اور بات تھی کہ ابھی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے ہماری ایک پاکستان وومن کی. اب ٹیم چلے گی, جو مقامی ہوٹل ہے بیری کھول دینے چاہیے. ٹیم نے باہر نکلنا ہے, بیری بند کر دے, روڈ بلاک کر دے. اب ایک ٹیم 15 دن رہتی ہے اور ٹیم سو رہی ہے. ٹیم 15 دن نہیں رہ رہی, 15 دن ہماری زندگی جیرن ہو گئی ہے. ٹیم سڑکیں بند, بریڈیو صاحب ٹیم سو رہی ہے بالکل اور بیریئر لگے ہوئے ہیں فکس. دیٹس اٹ. یہ ظلم نہیں ہے سر کہ یار جب ٹیم سو رہی ہے, ٹیم اب کرکٹ کھیل رہی ہے تو رات سے تو کھول دو نا. سر یہ کسٹمر کے رائٹس ہی نہیں ہیں. رائٹس پہ باقاعدہ سیوک انگیجمنٹ کی جائے, ہمارے سے پوچھا جائے, ہم 10 مشورے دے دیں گے. ہمیں بھی سیکیورٹی اتنا کنسرن ہے جن کو اتنا ہے. یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ آپ لوگوں کو ہم کہیں جی ہم نے سیکورٹی کا بندوبست کر لیا. سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. نہیں ہے بھائی, یہ تو ظلم ہے. 10-15 منٹ بند رہتا ہوں جی. بادشاہ سلامت, اب بادشاہ سلامت وہ نہیں ہے مغل کرکٹ کے لوگ ہیں. سر وہ تو چلو نا 5 منٹ 6 منٹ, یہ 15 دن کی بات ہے. اسی طرح اس کو بھی ریوزٹ اب کرنے دیکھیں نا مار روڈ پہ کیا حال بنا ہوا ہے. گورنر اس کا اشارہ, لوگ کہاں سے گھوم کے آ رہے ہیں. سر ایک ایلیمنٹ ہے پبلک کنوینئنس اینڈ کمفرٹ, وہ ہمارے پالیسی میکرز کو ان بلڈ کرنا پڑے گا گورننس میں. کسٹمر اور سٹیزن از آفٹر تھاٹ, وہ بعد میں آئے گا دیکھیں جی, وہ تو کسٹمر ٹیکس دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی پرائرٹی کنوینئنس اور کمفرٹ اس میں جو زیادہ ضرورت ہے نا کہ وی شوڈ ہیو اسپورٹ سٹیز, جیومیٹریکل سینٹر آف دا کنٹری. وہاں یہ کام ہو, کیونکہ آپ ٹی وی پہ ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. فزیکل جنہوں نے جانا ہے جائیں, سارا کچھ کریں. 10-20 مل آگے چلے جائیں, پتوکی کے پاس بنا دیں. بالکل وہ اسی طریقے جیسے ایک بنا بھی ہوا ہے یہاں سے, اگر آپ دیکھیں تو وہ گجرانوالہ جاتے ہوئے نا, وہاں ایک اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. اب لاہور میں زندگی جیرن ہو جاتی ہے, ٹریفک سپر جیم. پروٹیسٹ کرنا ان کا کیا کریں ہم مزید. پروٹیسٹ علیحدہ کہانی ہے. ابھی اس وقت کہانی آپ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب وہ ایک بڑا ایشو ہے. ہائیڈ پارک بنا دیں لاہور میں. ہمارے پریس کلب کے باہر 3 لوگ آتے ہیں, سڑک بلاک کرتے 2 بینر پکڑتے ہیں, 1 ٹریفک روکتا ہے اور 3 بندے پورے شہر کی لارنس گارڈن کو ایک چھوٹا سا پورشن ہائیڈ پارک بنا دیں, وہاں پروٹیسٹ کریں. بس وہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں بڑے شہروں میں, ان کے بھی ڈیزگنیٹڈ. اور اس پارٹی سے پوچھ لیں کتنے بندے آپ نے لے کے آنے ہیں. دیٹس رائٹ. اور اگر اتنے بندے نہیں نہ لے کے آتا, اور ٹائمنگ بھی, اگر اتنے بندے وہ نہیں لے کے آتا تو پھر اس کو بھی جرمانہ کرے. بالکل. کیوں ہم نے آپ کو اتنی سیکورٹی دی, اتنا خرچہ کیا, تم کیا لے کے آئے, 3 بندے لے کے آ رہے. بالکل اسی طرح. سر ہائیڈ پارک از دا بیسٹ سولوشن. لاہور میں باغ جناح میں ہائیڈ پارک ہے, سارا دن بے شک وہاں گالیاں نکالیں, جو مرضی کریں, وہ ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ پارک الگ بنا لیں. باغ جناح میں گالیاں, ہائیڈ پارک میں یہی ہوتا ہے. ہم تو گئے ہوئے ہیں نا, میں خود ہائیڈ پارک میں دیکھا ہوں, گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. ایک اور یہ جو پارک ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بنے رہنے دیں, یہ ان کو بنائیں, کوئی راوی کنارے بنا کے دیں, کوئی ڈی ایچ اے سے آگے بنا کے دیں, کوئی مانگا منڈی سائڈ پہ, کوئی رائیون روڈ سائڈ پہ, وہ تو مطلب ایز کوئی جلو سائڈ پہ بنا کے. جب تک ان کو کوریج مل جاتا ہے نا, زندگی جیرن کرنا ناممکن. پروٹیسٹ کو کوریج جہاں بھی مل جاتا ہے, وہ جہاں بھی رکھیں گے کوریج کو یقینی بنا دیں, یہ کام ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی ہوگا. وہی ایسی بات. سر میں آخری کمنٹ یہ دوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے. ٹریفک کی کنٹرول اور مینجمنٹ میں AI کو یوز کریں. آئی ایم این انجینئر, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی اہمیت, اس سے کاسٹ کتنی گرے گی, پرفارمنس امپروو ہوگی, ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, ایفیکیسی, ہر چیز بڑھے گی اس سے اگر AI کو امبیڈ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پالیسی میکرز AI کو انٹرونشن کے لیے استعمال کریں تاکہ سوسائٹی میں کوئی سکون ہو. ٹینشن سے بھری ہوئی ہے سوسائٹی, کہیں سے تو سکون ملے نا, ٹریفک سے تو ملے.
وہ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ ہمارے پنڈ میں ایک بندہ تھا 80 سال کا, وہ تیل کی کپی سے ڈالتا رہتا تھا دروازوں میں, آئلنگ کرتا تھا تاکہ چون چون کی آواز سے سما خراشی نہ ہو, لوگوں کو سکون ملے. تو بابا مرنے سے پہلے سکون کی تلاش میں تھا. تو ہم ادھر پاور ہارن جو ہیں وہ دماغ پھاٹ دیتے ہیں جو گاڑیاں پاور ہارن, سے کینسر بندے کو ہو سکتا ہے. That's right. Yes, sir. Yes, sir. تو ہمیں بابے چاہیے اس وہ طرح. ویوز ہے نا, ویوز کی انٹینسٹی جب بڑھ جائے تو وہ ظاہر ہے. اور سب پریشر بڑی ہارن, بات انہوں نے کر دی ہے کہ ہمارے جو بابے تھے وہ دروازوں کو تیل لگاتے تھے کہ چین چون چاں کی آوازیں نہ آئیں. اور یہ پریشر ہارن جو شہروں میں ہیں یہ پاگل کر دیتے ہیں لوگوں کو, ہل جاتا ہے اور pressure. میں نے ڈاکٹر سے جو واقعہ سنایا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ راستے کا حق ادا کرو, یہ بھی حق میں کہیں آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کا جہاد قبول نہ کرے. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ علماء حضرات وہ بھی نہیں بتاتے. یہ وہ بڑی focus پتہ اور کی ہو آپ گیا نے نا, حدیث overall سنائی ہے, بڑا اس focus میں اور ہو وزن گیا. ہے بڑا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین حضرات, آج پروگرام ہوا آپ کے سامنے, یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں, ان سے ہمیں پتہ ہے ریٹنگ نہیں ملنی, لیکن ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ ان باتوں کو سنیں, آگے شیئر کریں, تاکہ سوسائٹی کے اندر بہتری آئے. بہتری اس وقت آئے گی کہ جب میں ٹھیک ہوں. اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے خود ٹھیک نہیں ہونا, دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے, اور جو قومیں دوسروں کو ٹھیک کرتی ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک اس وقت معاشرہ ہوتا ہے میرے ٹھیک ہونے سے. یہ جو فنگر ہے یہ میری طرف ہوگی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا, اگر اس سائڈ پہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. باتیں ہو سکتی ہیں. آئیے عہد کریں کہ ہم ٹریفک کے مسائل کو سمجھیں, شریعت کی روح میں بھی سمجھیں اور قوانین کو بھی سمجھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, ہمارے علماء حضرات ہیں, ہر شعبہ کے ہر فرد کو ٹریفک قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. اور مجھے یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ٹریفک اشاروں پہ چلان ہو رہے ہوتے ہیں وہ لائٹیں تو آن آف ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسی بڑی تعداد میں, بڑی مقدار میں لوگوں کو جرمانے نہ ہو رہے ہوں ای سسٹم, کیمرہ سسٹم کے ذریعے. تو آئیے عہد کریں, ہمیں خود بھی جینا ہے, لوگوں کو بھی جینے دیں. جب مجھے جینے کا حق حاصل ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جینے کی سہولت فراہم کریں. ممکن ہے کہ جو اشارہ آپ نے روکا ہوا ہے, پیچھے جو ایمبولینس آ رہی ہے, کبھی آپ کو اس میں لیٹنا پڑے, یا ممکن ہے کہ آپ کا کوئی اپنا عزیز ہو جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش مبتلا ہو اور پھنسا ہوا ہو, اور آپ آگے کہکے لگاتے ہیں, راستہ نہیں دیتے. جو اچھی قومیں ہوتی ہیں, دنیا کی جو اچھی قومیں ہیں, جب ایمبولنس پیچھے سے آتی ہے تو اپنی گاڑیوں کو سائیڈ پہ کھڑا کر کے بریک لگا دیتے ہیں تاکہ ایمبولنس جو ہے وہ آگے سے تیزی سے گزر سکے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.